ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے جو کراچی میں ہوا، نواز شریف کے بیانے ریاست کے اوپر ریاست کا کھلا ثبوت ہے۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، آپ نے منتخب حکومت کے اختیارات کا مذاق اڑایا، سینئر پولیس آفیسرز کو اغوا کر کے زبردستی آرڈر لیے، پاک فوج کو بدنام کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کے خط میں آئین سے آپ کی بغاوت کا کھلا ثبوت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پروگرام لائیو وتھ خاور یوسف میں آپ کا میزبان خاور یوسف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں بہت سے پہلو ہیں جن پہ ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں گل بخاری ہوں گی، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر فرزانہ ارشد، اور مین وائل ہم اپنے پروگرام کا آغاز ماہر قانون دان اور پاکستان امریکن لائرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رمضان رانا سے کرتے ہیں۔ ہمارے سینئر انالیسس بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، ان سے ایک پروگرام کا آغاز کرتی ہے۔ رانا صاحب، آپ نے کراچی کی سچویشن دیکھی، کراچی کے حالات آپ نے دیکھے، اور پولیس آفیسر جو ہے انہوں نے اپنا کام کرنے سے انکار کر دیا، چھٹیوں پہ چلے گئے۔ یہ کیا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ خاور صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے حزب معمول مجھے موقع دیا، اور آپ کا ماشاءاللہ یہ کام اس وقت خاص طور پر ان دنوں کے اندر جو آپ کا میڈیا ہے وہ لوگوں تک جو اصلی خبریں پہنچا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر میڈیا پہ پابندی ہے جی، اور آپ کے ہاں بولنے والے جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ حقائق سے جو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی کا جو واقعہ ہوا یہ تو خیر چونکہ میں کراچی ہی میں ہی پروان چڑھا، چھوٹی سی عمر تھی جب میں کراچی میں آ گیا، اس کے بعد نہ جانے مجھے کتنی دفعہ موقع ملا کہ ہم لوگ جو ہے قائد اعظم کے مزار پہ تقریباً احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے کہ جب بھی کچھ واقعہ ہوتا تھا تو کالج ہمارا قریب تھا، ہوتا تھا اسلامیہ لاء کالج میں، تو وہاں سے ہم لوگ جو سیدھے آ جاتے تھے اور وہاں قائد کے آ کر جو ہے احتجاج کرتے تھے۔ قائد کا مطلب مجھے کتنی دفعہ موقع ملا، بانی پاکستان تھے اور ان کے پاس احتجاج کرنا ہمارا حق اس لیے تھا کہ ان کو سنانا تھا کہ آپ نے جو ملک بنایا وہ کس لیے بنایا تھا، جس پہ آج جو ہے یہ بھیڑیے جو ہے وہ اقتدار میں ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے چونکہ دیکھا کہ گجرانوالہ اور میں جو عدم اعتماد کا جو جلسہ ہوا، اس کے بعد کراچی کا جو ہے وہ ریفرنڈم کا جو جلسہ ہوا، اب یہ جو ہے انتفاضہ کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ کوئٹہ سے شروع ہوگا۔ تو اس کے بعد عمران خان اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا ہوش آواز جو اڑ گئے ہیں، نظر آ گیا بالکل، کیونکہ ان کو یہاں تک ہو گیا کہ آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر ایک نعرہ لگا ہے فاطمہ جناح کے لیے کہ مادر ملت زندہ باد اور ووٹ کو قدر عزت دو۔ یہ کوئی نعرہ جو ہے یہ ٹوٹلی سیاسی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خراج عقیدت کا تھا نعرہ، لیکن اس نعرے کو کس طرح گئے کہ جا کے پولیس اسٹیشن پہ چلے گئے اور جا کے کہا کہ یہ کیس بناؤ۔ انہوں نے کہا جی کیس تو پہلے تو بنتا نہیں اس نعرے کا، دوسری ہمارا جو ہے یہ جیروڈکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بورڈ ہے جناب قائد اعظم کے مزار کا بورڈ ہے، وہ اگر اس کو کوئی شکایت ہو تو وہ مجسٹریٹ کو وہ جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں، مجسٹریٹ جو ہے پھر وہ جو ہے اس کے لیے جو آرڈر کرتا ہے کہ اگر ایسا کوئی سیریس میٹر ہو۔ یہاں پر جو ہے پولیس کو تنگ کیا جا رہا تھا، پولیس تھانے دار نے منع کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے جا کے جو آئی جی کو جو ہے جو اغوا کیا 4 بجے صبح، اور جا کے پھر گھر پہ بٹھا کے رسوا کیا، اور ان سے زبردستی یعنی اغوا بھی ہوا، یرغمال بھی ہوا، لاپتہ بھی ہوا، اور اس پر جو ہے اس کے پاس جو ہے جبر کیا گیا کہ آپ جو ہے یہ کیس بنائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیس کیا ہے، کیس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں کہ جو چند منٹوں میں ضمانت ہوگی، لیکن صرف یہ بتانا چاہتے ہیں
نواز شریف کو کہ دیکھو تمہارے سامنے ہم نے تمہاری بیٹی کو گرفتار کر کے تمہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ کون ہیں، اور پھر اس کے بعد مریم نواز کے سامنے جو ہے اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا۔ یہ حربے ہیں جو بہت ہی بےغیرت لوگ استعمال کرتے ہیں، کبھی جو ہے روایتی لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے، کبھی نہیں کریں گے وہ، اور نہ ہی یہ لا کہتا کہ آپ ایسا کریں، اور یہ کیا گیا ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے نواز شریف کو کہ اگر تم جو ہے فارونوں کے ساتھ جو ٹکر لیتے ہو تو ہم جو ہے یہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آخر میں فارون جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر جو ہے دفن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہے اپنا ماضی اب یہ مستقبل کا جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر کیا کیا تھا، اور وہاں یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے بنگالیوں کی نسلیں جو ہے ختم کر دیں گے، آخر میں ان کی نسلیں ختم ہوگی کہ ان کو جو ہے اگر ہندوستان کی جو ہے وہ فوج نہ آگے بچاتی تو یہ وہاں بچ نہیں سکتے تھے، اور باہر جو بنگالی تھے یہ واقعہ بڑا عام ہے، اور یہ جو ہے جو بریگیڈیئر تھا سالک، اس نے صدیق سالک نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر ہمیں ہندوستان کی فوج نہ آتی تو ہمیں بنگالی جو ہے چیر پھاڑ کر دیتے، اور حقیقت یہی تھی۔ یہ ہندوستان کی فوج کے جو ہے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کو باعزت طور پر وہاں سے لے گئے، اور یہی جو ہے یہ غصہ اور غم اور اس قسم کی جو چیز جو ہے پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں، اور جس کا جو ہے سب سے بڑا اس وقت وکٹم جو ہے وہ بلوچستان ہے، جس کے اندر جو ہے لوگوں کا لاپتہ ہونا، قتل کرنا، اور شرعام لوگوں کے سامنے قتل کرنا، اب ماں باپ کے سامنے قتل کرنا، بہن بھائیوں کے سامنے قتل کرنا، شوہر کے عورت کے سامنے شوہر کو قتل کرنا، یہ ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ یہی وتیرہ اب انہوں نے سندھ میں اپنایا، اور اس میں دو چیزیں بڑی بات آ گئی کہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان جو ہے فوجی افسران کو، جس میں آئی جی سمیت جو ہے 3 ایڈیشنل آئی جی اور جو ہے 25 ڈی آئی جی اور 30 کے قریب ایس ایس پی اور 100 کے قریب جو ہیں دوسرے جو ہے پولیس افسران ہیں جنہوں نے ریزائن دیا ہے احتجاجاً۔ انہوں نے وہ نمبر لے گئے جو ہمارے سیاستدان ڈرتے ہیں، اور ان پولیس والوں نے یہ جو ہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ناجائز اور مداخلت پر جو ہے اتنا بڑا احتجاج کیا، یہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ملتا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، آؤٹ پٹ آیا۔ دوسری بات ہے کہ اس میں جزائر کی بات ہوئی کہ یہ جزائر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بھی کھل کے آ گئی کہ جزائر پہ یہ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر کیا بنانا چاہتے ہیں، ان غریب مشیروں کو نکال کے رانا صاحب میں ایک آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، مجھے ایک کویشچن ہے کہ بلاول زرداری بھٹو نے چیف آف آرمی سٹاف سے انکوائری کی ریکویسٹ کیوں کی؟ یہ میرا خیال ہے بلاول بھٹو نے یہ نہ جانے ایسا کیوں کیا، میں ان کو بلیم تو فی الحال نہیں دیتا، اس لیے کہ حالات ایسے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ جنرل باجوہ سے بہت بڑا ہے، یعنی میں جو لمبا کہا اس لیے کہا ہے کہ اس کے نیچے 22 گریڈ کے افسران کام کر رہے ہیں، جس میں چیف سیکرٹری بھی کام کر رہا ہے اور آئی جی بھی کر رہا ہے اور دوسرے بڑے افسران کر رہے ہیں، اور پورے وہ صوبے کا ایگزیکٹو ہے اور دوسرے بڑے صوبے کا ایگزیکٹو ہے اور اس صوبے کا ایگزیکٹو ہے جو اسلام آباد کو اگر آج اپنا فنڈ منع کر دے تو اسلام آباد جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی یہ یہاں تک حالت ہے کہ 70% جو فنڈ ہے وہ صوبہ سندھ سے جاتا ہے۔ تو بلاول کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا کہ جب انہوں نے منسٹری جو ہے کمیشن بنا دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے یہ باجوہ کا کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ باجوہ جو ہے پہلا تو یہ کہ باجوہ کے یہ جو کچھ ہوا ہے جو رینجر نے کیا کہ کیپٹن ٹو کیپٹن، یعنی کیپٹن نے رینجر کے کیپٹن نے اپنے ہی سابقہ کیپٹن کو جا کے گرفتار کیا اور اسے نماز تک نہیں پڑھنے دی، یہ سب سے بڑی بات، اور اس نے کوشش کی کہ ان کی بیگم کے سامنے رسوا کیا جائے، تو یہ وہ ڈین ہے جو اپنے بچے کھا جاتی ہے۔ حالانکہ میں نے سنا تھا کہ یہ اپنے سابقہ جو ہوتے ہیں افسران ان کا خیال رکھتے ہیں یا ان کو جو ہے اس طرح نہیں کرتے جس طرح ماضی میں جو ہے جنرل ٹکا خان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، اصغر خان کو ہاؤس اریسٹ کرتے تھے، یہ ان کو جیلوں میں نہیں بھیجتے تھے، روایات کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن آج یہ پتہ چلا ہے کہ ایک سابقہ کیپٹن کے ان کی بیگم کے سامنے، مریم نواز کے سامنے، ایک کیپٹن جو ہے رینجر کا جو زیادہ اس نے جا کے دروازہ توڑا، اور جس پہ جو ہے اس نے کیپٹن صفدر نے کہا کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جس نے ٹھڈا مارا یہ وہی ٹھڈا مارا جو آئین کو ٹھڈا مارتے ہیں، تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹن جو صفدر ہیں
وہ بھی اپنا جو ہے اپنے جیسے پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کا جو قرض ادا کر رہے ہیں یہ الفاظ ادا کر کے، ورنہ سابقہ جتنے افسران ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیڑھے میڑھے لوگ اور وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو بلاول کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور ریکویسٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ایک تو یہ اگر کرتے تو میکسیمم یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو عدلیہ کا، اعلیٰ عدلیہ کا، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کے کمیشن کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ کمیشن بنائے اور تحقیقات کرے کہ یہ مداخلت کیسے ہوئی ہے، آئی جی کو 22 گریڈ کے افسر کو ایک 18 گریڈ کے افسر کے سامنے کیسے لایا گیا اور ان کو کیوں رسوا کیا گیا اور ان کو اغوا کیوں کیا گیا۔ یہ کیس بیسیکلی اغوا کا ہے، بالکل یہ لاپتہ اور اغوا کا کیس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول نے جو ہے ابھی یہ جو ہے شاید آنے والے وقت نہیں دیکھے کہ آنے والے وقت جو ہے وہ سخت آ رہے ہیں، اور اب جو ہے پی ڈی اے کی یہ حالت ہے کہ پی ڈی اے سے جو نکلے گا وہ رسوا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک ایسی جو ہے طاقت سے ٹکر لی ہے جو کسی کو معاف نہیں کرتی۔ ان کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچو کہ وہ اگر فرض کرو کہ نواز شریف نے جو ہے مشرف کو 7 جنرلوں سے سپر سیڈ کر کے لائے تھے تو نتیجہ نکلا وہی، اگر جو ہے ضیاء الحق کو جو بھٹو 7 جنرلوں سے سپر سیڈ کے لایا تو نتیجہ کیا نکلا۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی احسان مند نہیں ہیں، یہ کبھی یہ ہمیشہ احسان فراموش ہیں۔ ان کی احسان فراموشی کے سب سے بڑے پاکستان کے ثبوت یہ ہیں کہ جس شخص نے جو ایٹم بم کی بنیاد کی تھی اس کو انہوں نے پھانسی دی، جس شخص نے ایٹم بنایا اس ڈاکٹر قدیر کو انہوں نے جو ہے رسوا کر دیا اور ٹیلی ویژن پہ لا کے آ کے جو ہے اقرار جرم کروایا، اور اس کے بعد تا حیات جو ہے وہ قید میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جس شخص نے جو ہے ایٹمی دھماکے کر کے جو ہے پاکستان کی جو ہے عزت کو ابھارا اور ہندوستان کو بتایا کہ ہم اب برابر کے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ برابری کا سلوک کرو، اور اس کو جو ہے اسی وقت انہوں نے کس طرح جو ہے جناب اس پہ قبضہ کیا، اس کے اقتدار پہ، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے جلاوطن کیا، سزائے موت ہوئی، اس کے بعد جو سزائے جو ہے اس میں صاحب یہ آئی جی صاحب کو ان کے گھر سے اغوا کرنے کا مقصد آپ کے خیال میں مریم نواز کو خوفزدہ کرنا تھا؟ نہیں، مریم نواز کو خوفزدہ تو انہوں نے صرف اس وقت کیا جب جو ہے کیپٹن صفدر کو اس کے سامنے گرفتار کیا اور اس کی رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے خیال اتنی دلیر ہے کہ اس نے کہا کہ آؤ مجھے جو ہے گرفتار کر لو۔ یہ تو بات کلیئر ہوگی، یعنی یہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ جو ہے یہ وہ حربے ہیں جو آخری حربے ہوتے ہیں، اس کے بعد حربے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بنگال میں یہی کرتے رہے ہیں کہ عورتوں کے سامنے ان کے شوہروں کو مارا گیا اور عورتوں کے مردوں کے سامنے ان کی عورتوں کو ریپ کیا گیا، یہ جو ہے یہ واقعات کر چکے ہیں۔ اسی طرح یہاں مریم کے سامنے اس کے شوہر کو گرفتار کرنا، نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کرنا، یہ وہ حربے ہیں جو آخری کہلاتے ہیں، اس کے بعد آگے کچھ نہیں بچتا۔ لیکن یہاں جو آئی جی ہے اس لیے کیا گیا کہ پولیس نے انکار کر دیا کہ ہم مقدمہ درج نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے آئی جی کو کہا، کیونکہ پیچھے جتنے افسر تھے انہوں تھانے دار نے جو ہے ڈی ایس پی کو کہا ہوگا، ڈی ایس پی یقیناً وہیں ہوگا، انہوں نے بعد میں کہا ہوگا، ایس ایس پی سے بات ہوئی ہوگی، ایس ایس پی نے ڈی آئی جی سے کہا ہوگا، وہ مان نہیں رہے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب آخری افسر کون؟ آئی جی۔ تو آئی جی کو انہوں نے جو ہے جا کے اغوا کیا، کیونکہ اس کا مطلب کہ نیچے کوئی مانا نہیں ہے، اور گیا کون ہے؟ یعنی وہ جو میجر جنرل ہے اس کا گریڈ پتہ نہیں کون سا ہے، اس کے سامنے جو ہے 22 گریڈ کے افسر کو، جو پورے صوبہ سندھ کا جو ہے پولیس کا افسر ہے، مالک ہے، جس کی وجہ سے امن قائم رہتے ہیں، جن کی وجہ سے گلی کوچوں میں چور ڈاکو نہیں پڑتے۔ رینجر میری سمجھ سے باہر ہے کہ پچھلے نہیں، لیکن رانا صاحب یہ رینجر کی موجودگی جو ہے کراچی میں یہ کیوں ہے؟ کیا کوئی جنگ لگی ہوئی ہے یا کیا حالات ہے وہاں پہ؟ کراچی کنٹرول میں نہیں ہے، پولیس کنٹرول نہیں کر سکتی ہے کہ ان کی موجودگی کیوں ہے وہاں پہ رینجر کی؟ سندھ کی دیکھیے، یہ جو ہے اس کی موجودگی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ نہ کوئی ایمرجنسی ہے، نہ کوئی ایسے حالات ہیں جس میں جو ہے فوج کی ضرورت ہے۔ یہ نیم ادارہ ہے، اس میں جو ہے سارے افسران تو فوجی ہیں، یہ میرا خیال زبردستی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ یہاں پر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنی پرائم پراپرٹی اس پہ جو ہے ان کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارا جو ہاسٹل تھا جنا کوٹ، اس کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہے رہا کرتے تھے، تو وہ اب ان کی محل بنا ہوا ہے، باقی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ پہ ان کے بیسز ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ریاست کے اوپر ریاست کا ایک کنسپٹ دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں اصلی ریاست ہماری ہے، باقی ریاست جو ہے وہ صرف کھانے کمانے کے لیے ہے کہ بھئی کما کے ہمیں دے، باقی ہم لوگ۔ تو یہ رینجر کی کچھ ہے ہی نہیں، تو کی نہیں بنتا، کیونکہ
رینجر کی کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، اور یہ بلکہ مداخلت ہو رہی ہے. میرے پاس یہاں پر جو ہے ایک ڈی آئی جی آیا تھا، اور نام نہیں میں لینا چاہتا، وہ آج کل ٹیکسس کے اندر، اس نے بتایا تھا کہ جب کوئی مقدمہ نہیں ہوتا تو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بندہ دو، ہم جو ہے شو کریں کہ ہم نے گرفتار کیا. جبکہ ان کا دیکھیے، ان کو کیا پتا ہے کہ لالو کھیت کی گلیاں کیا ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ لیاری کی گلیاں کون سی ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پولیس کو پتا ہوتا ہے، تھانے دار کو پتا ہوتا ہے کہ اس گلی میں کون رہتا ہے، اس گلی میں جو ہے جرائم پیشہ رہتا ہے یہ نہیں رہتا ہے، اس گلی میں ڈرگ بکنی نہیں بکری. ان کو دہشت گرد کا بھی ان کو پولیس کو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. یہ تو صرف آتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں جب خانہ جنگی ہو رہی ہو. صاحب تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر میں خان فاروق ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اگر ان کو بھی گفتگو میں ہم شامل کر لیتے ہیں کہ ان کی رائے بھی لیتے ہیں کہ کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے جو وزیر ہیں سعید غنی صاحب، ان کو اگر ہم لائن پہ لے کے آئے تو ان سے بھی صورتحال جو ہے وہ اپڈیٹ لے لے. اور ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں گل بخاری ہوں گی، اور اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے فرزانہ ارشد وہ بھی ہوں گی. تو پروگرام کو تھوڑا سا رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بڑھاتے ہیں، خان فاروق کو لے کے آتے ہیں اور ان سے یہ رائے لیتی ہے. خان صاحب، آپ نے رانا صاحب کو سنا، واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی کے جو حالات ہوئے، کراچی میں جلسے کے بعد جو صورتحال بنائی گئی، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. ایک 3 وقت کے پرائم منسٹر کی صاحبزادی، اس کے ہسبینڈ کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا اس کے ہوٹل سے، اور سینئر جو پولیس آفیسر تھے سندھ کے ان کو اغوا کیا گیا، ان سے جو وارنٹ تھے اس پہ دستخط کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پوری سندھ کی پولیس نے آلموسٹ چھٹیوں پہ جانے کا اعلان کر دیا. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ موجودہ حالات کو اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں گے تو جب بھی کسی ملک کی پولیس نے 1919 سے انگریز کی تاریخ لے لیں، اور پوری دنیا کے اندر جب بھی کسی ملک کی